الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا تاکہ آپ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، اس کو کلیئر کریں، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں. آج کا یہ ٹاپک ہے ہمارا. ایکچولی یہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ بہت ہی ایک واس ٹاپک ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی ایک مختصر سی مجلس میں ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، انٹروڈکٹری گفتگو ہم کچھ کر سکیں گے. ورنہ ایکچولی جتنے بھی ہمارے شاہد بھائی نے جو سبجیکٹ اور جو ٹائٹلز بنائے ہیں اور سب ٹائٹلز جو بنائے ہیں، اس میں سے ہر ایک ٹائٹل جو ہے وہ اپنے آپ میں ایسا ہے کہ باضابطہ اس پر ایک نہیں کئی ایک لیکچر ہو سکتے ہیں. گفتگو کے لیے جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہ ایک تو اصول حدیث کا انٹروڈکشن ہے، پھر حدیث کو جمع کرنے میں کیا اصول اپنائے گئے اس حوالے سے، بڑے لوگ کیا ہیں اس حوالے سے، اور کافی تفصیلی چیزیں ہیں. ایک بات یہ بتا دیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لے لی. چونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کی شرح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، تو یقینی طور پر اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام ضرور کیا ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا. البتہ اس کی حفاظت دو طریقے سے، جیسے قرآن کریم کی حفاظت ہوئی تھی دو طریقے سے، ویسے ہی حدیث کی بھی حفاظت دو طریقے سے ہوئی. ایک تو حافظے کے ذریعے سے، یعنی میمورائزیشن کے ذریعے سے، اور دوسرا کمپائلیشن کے ذریعے سے. تو میمورائزیشن پہ بھی ہم گفتگو کریں گے اور کمپائلیشن پہ بھی گفتگو کریں گے مختصر انداز میں. میمورائزیشن کے حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو عموماً اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو کمپینینس تھے، ان کو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میموری پاور دیا تھا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور قرآن و حدیث کے میمورائزیشن کے حوالے سے بھی خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت اس کے اندر رکھی ہے اور ایسی برکت رکھی ہے کہ اس امت کے اتنے دنیا میں حفاظ اکرام ہیں جو قرآن کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں، 30 پارے کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں اور وہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے کسی چیز کو کسی کے دماغ میں محفوظ کرنا تو وہ محفوظ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کے حفاظ کا بہت زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت میمورائزیشن کے ذریعے سے بھی فرماتا ہے. صحابہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک مسلسل لاکھوں حفاظ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں،
اور وہ قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے. ایسے ہی احادیث کے حوالے سے بھی جو کمپائلیشن کی اگر بات کریں گے تو 3 اسٹیجز ہیں. صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور. 3 دور ہے. جو پہلا اسٹیج ہے صحابہ کا جو دور ہے، اس دور میں جو ایک جنرل فینومینا ہے حدیث کو محفوظ کرنے کا، وہ ہے میمورائزیشن، جنرل فینومینا. لیکن پارٹیکولرلی اور خاص طور سے بعض لوگوں کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف میمورائزیشن سے ہی کام چل رہا تھا، بلکہ صحابہ کے دور میں بھی حدیثوں کے جو بکس تھی، یعنی جو صحیفے اس کو کہتے تھے، بکس نہیں کہتے تھے اس کو، صحیفے تھے ان کے پاس جس میں کہ احادیث لکھی ہوئی تھی. بہت سے صحابہ کرام کے پاس اپنے صحیفے موجود تھے. اور صحابہ کرام کے دور میں جو ایک لکھنے کا جنرل فینومینا نہیں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، یعنی میری حدیثوں کو نہ لکھا کرو. لیکن میں نے اس سے پہلے کمپائلیشن آف قرآن والے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، ریولیشن ہو رہا تھا، اس زمانے میں ایک جنرل آرڈر تھا حضور کی طرف سے کہ حدیث کو نہ لکھا جائے. ٹھیک ہے، کس لیے؟ حضور کا مقصد یہ تھا، حضور کی مراد یہ تھی کہ چونکہ کلام الہی اور کلام رسول دونوں میں نور ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر ریزمبلنس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے، مشابہت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن اور حدیث کا مکس اپ ہو جائے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے منع فرمایا. لیکن جب قرآن کریم کے نزول کی تکمیل کا زمانہ آنے والا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو لکھنے کی بھی اجازت دے دی تھی. اچھا، دوسرا پوائنٹ جو ذہن میں رکھنے کا وہ یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، میری طرف سے میری باتوں کو نہ لکھا کرو، یہ ایک اسپیشل آرڈر، جنرل آرڈر بھی تھا لیکن اسپیشل آرڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور سے قرآن لکھتے تھے. خاص طور سے قرآن لکھتے تھے. اس زمانے میں لکھنے کی چیزوں کی اتنی بہتات نہیں تھی، اتنی کثرت نہیں تھی کہ ہمارے پاس ایک سیپریٹ کاپی قرآن کے لیے اور ایک سیپریٹ کاپی حدیث کے لیے ہو. کاغذ اویلیبل نہیں تھا، ہے نا. تو لکھنے کے جو سورسز تھے بہت لمیٹڈ تھے. تو لمیٹڈ ہونے کی بنیاد پر حضور نے اس چیز سے منع فرمایا تاکہ قرآن کا مکس اپ خاص طور سے ان لوگوں کے نہ ہونے پائے جو کہ قرآن کو کمپائل کر رہے ہیں، قرآن کو حضور سے سن کر کے جمع کر رہے ہیں. بہرحال لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں بھی باضابطہ ریٹن فارم میں حدیثیں ملتی ہیں. اس پر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں. چنانچہ ایک روایت ہے، وہ روایت میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ہریرہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کن کے بارے میں کہتے ہیں؟ حضرت عمرو ابن العاص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب. وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمرو ابن العاص کے علاوہ کوئی مجھ سے زیادہ حدیثوں کو لینے والا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو کے علاوہ کوئی حدیثوں کو، کسی کے پاس اتنی حدیثیں محفوظ نہیں تھی جتنی حدیثیں میرے پاس محفوظ تھیں. کہتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن عمرو کا معاملہ کیا تھا کہ وہ صرف سنتے ہی نہیں تھے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ سن کے حدیثوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور وَلَا أَكْتُبُ، اور میں حدیثوں کو لکھا نہیں کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور سے سب سے زیادہ روایتیں انہی سے ہیں حدیث کی، ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے میموری کے حوالے سے خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب لوگ تو چلے جاتے ہیں اپنے کام میں، میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں اور میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں اور اس میں بہت ساری باتیں میں بھول جاتا ہوں، تو آپ میرے حق میں دعا فرما دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ. چنانچہ انہوں نے اپنا دامن پھیلایا
اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس دامن کو اپنے سینے سے لگا، اس کو سمیٹ لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حضور کے فرمان کے مطابق اس دامن کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا اور سمیٹ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے وہ بھولتا نہیں تھا، وہ بالکل ایز اٹ از جو ہے محفوظ رہ جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کا جو عہد ہے اس میں دو طرح سے حدیث کی حفاظت ہو رہی ہے، ایک تو میمورائزیشن کے ذریعے سے اور دوسرا کمپائلیشن کے ذریعے سے۔ میمورائزیشن پہ بات آئی ہے تو ایک بات میں ذکر کر دوں جو اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا میموری پاور بہت مضبوط تھا، اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا زبردست میموری پاور تھا۔ علماء نے ذکر کیا، مورخین نے ذکر کیا ہے اس کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس زمانے سے ہی، یعنی حضور کے زمانے کے بعد، حضور کے وصال کے بعد سے ہی نا وہ لوگوں کی کنڈیمنیشن کے گھیرے میں تھے۔ کس بنیاد پر کنڈیمنیشن کے گھیرے میں تھے؟ کہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ اتنی حدیثیں یہ کیسے بیان کرتے ہیں، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کا ڈاؤٹ کچھ لوگوں کو تھا۔ تو اس کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا بھی ذکر بخاری شریف میں، انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دیا اس کا کہ بھائی آپ لوگوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے اگر میں زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ لوگ حضور کے پاس آئے پھر اپنے کام میں نکل گئے، کھیتوں میں چلے گئے، اپنے بزنس میں چلے گئے۔ میں تو حضور کے در میں پڑا ہوں اور حضور کی باتیں سن رہا ہوں اور مسلسل اپنے آپ کو اسی میں لگائے ہوئے ہوں۔ جو انسان جس پروفیشن میں ہوتا ہے اس پروفیشن کے حوالے سے آٹومیٹک اس کی میموری مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور انجینئرنگ کی بکس ہمیشہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں آٹومیٹک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک دم ایکسٹمپور کوئی آپ سے کچھ سننا چاہے، انجینئرنگ کی کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے جاننا چاہے، آپ کھڑے ہو کے بلا جھجک اس کو بیان کر لیں، چونکہ اسی میں جیتے ہیں، اسی میں اٹھتے ہیں، اسی میں بیٹھتے ہیں، اسی میں سوتے ہیں اور اسی میں جاگتے ہیں۔ تو انسان کا جو نیچر بن جاتا ہے پھر اس کو اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے، کسی بھی فن کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں سملر ہوتی ہیں، جب اس کو بار بار آپ سنتے ہیں تو دماغ میں فٹ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان کسی چیز کو بار بار سنتا ہے تو جس فن کا کی وہ بات ہے اس کی جو میتھڈس ہوتے ہیں، اس کی جو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب وہ سمجھتا ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، خاص طور سے وہ صحابہ جو اصحاب الصفہ کہلاتے ہیں، جو حضور کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، یہ لوگ حضور کے مزاج سے، حضور کی زبان سے، حضور کی لنگوسٹک جو کوالٹیز تھی اس سے بھی واقف ہو گئے تھے، اس لیے حضور جو بیان فرماتے تھے وہ ان کے دماغ میں چھپ جاتا تھا اور اس کے بعد ایز اٹ از اس کو بیان کر دیا۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے، صحابہ کرام کی اس بات پر جو ان کی بہت زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم ایز اٹ از بیان کریں۔ اس میں حضور کی وہ حدیثیں بھی ایکچولی ان کو فورس کر رہی تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، سمع مقالتی فوعاها، وعی عربی کے لفظ وعی، وعی کے معنی ہوتے صرف زبان سے یاد کرنے کے نہیں، ٹنگ پہ میمورائزیشن نہیں، بلکہ وہ دل سے بھی ہو، دل میں محفوظ ہو جائے اور زبان میں محفوظ ہو جائے۔ فوعاها فأداها كما سمعها، اور پھر اس کو جیسے سنا ہے حضور سے، کما ایز اٹ از، جس طرح حضور سے سنا ہے اس کو ایز اٹ از وہ آگے فارورڈ کر دیا۔ تو اس طرح کی حدیثیں بھی ان کو فورس کر رہی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی جانب سے احادیث رسول اللہ میں جھوٹ کرنے یا جھوٹ کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص شاگرد ہیں، اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں وہ، اور حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور یہ حدیث شریف ایسی ہے، احادیث کے ذخیرے میں یہ ایک ایسی حدیث ہے جو حدیث متواتر اللفظ ہے۔ متواتر اللفظ یعنی یہ حدیث ایسی ہے جو الفاظ اس میں آئے ہیں بھی آئے نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت مرتبہ جو گفتگو ایک ضمن بات آئے گی کہ بہت سی احادیث کی روایت معنی کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، یعنی حضور کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں آئے لیکن کرکس وہی ہے، کرکس میں کوئی چینجنگ نہیں،
سیم چیز ہے لیکن الفاظ وہ نہیں. لیکن یہ حدیث وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ یہ حدیث اتنے صحابہ سے آئی ہے کہ تقریباً 200 صحابہ سے حدیث بنی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث متواتر لفظ بھی ہے. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میموری پاور ان کا کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا. اس کا ایک واقعہ دیکھیے. مروان ابن حکم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مروان نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضرت ابو ہریرہ کو بلایا, کچھ بتایا نہیں, بس بلایا. امیر کا حکم تھا, پہنچ گئے, گورنر تھا مدینے کا, پہنچ گئے. تو آ کر کے جب پہنچے حضرت ابو ہریرہ تو کہا کہ آپ حدیثیں بیان کیجیے. ان سے ایک لارج نمبر آف حدیث جو ہے اس نے سنی. حضرت ابو ہریرہ سے کس نے سنی؟ مروان. اور ایک پردہ ڈال دیا ان کے درمیان, اور پردے کے پیچھے ایک شخص کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم نوٹ کرو, یہ جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں نا ان کو کاغذ پہ نوٹ کرو. چنانچہ پیچھے پردے کے پیچھے وہ شخص حدیثوں کو نوٹ کرتا جاتا اور ادھر حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے جاتے. حدیث بیان ہو گئی. کہتے ہیں جنہوں نے نوٹ کیا تھا ان حدیثوں کو, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی خاصی حدیث جمع کی. یعنی ایسا نہیں کہ 2-4 حدیث تھی تو چلو ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمی کا امکان, کمی بیشی کا امکان موجود نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اچھی خاصی حدیثیں ہم نے ان سے سن کر کے وہاں پر لکھی. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جائیے, ٹھیک ہے, بھیج دیا. سال بھر کے بعد پھر بلایا حضرت ابو ہریرہ کو. 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو پھر بلایا اور کہا کہ وہی حدیث دوبارہ بیان کیجیے جو آپ نے پہلے سنائی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے وہی حدیث بعینی جو ہے بیان کی. وہ جو لکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ سال بھر گزر گئے تھے لیکن ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آیا, ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آیا. اس کے بعد پھر ابھی بھی کچھ نہیں بتایا. پھر حضرت ابو ہریرہ کو بھیج دیا اور سال بھر کے بعد پھر بلایا اور انہی احادیث کو دوبارہ پھر سنا. اور پھر اس آدمی کو کہا کہ تم پردے کے پیچھے بیٹھو اور دیکھو کہ یہ کس طرح بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذرہ برابر اس حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر مروان نے بتایا کہ ہم نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا کہ آپ کے حوالے سے جن لوگوں کو شبہ ہے, جو ڈاؤٹس ہے کہ آپ کچھ گڑبڑ بھی بیان کرتے ہیں معاذ اللہ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلا شبہ آپ صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں, اس میں کوئی گڑبڑی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کا ایسا میموری پاور, یہ ایک مثال میں نے دی ہے بس. ایسے ہی جو ہے صحابہ کرام کی عمومی حالت تھی اور عربوں کی خاص طور سے یہ عمومی حالت تھی. تو میمورائزیشن سے کام چلتا رہا. لیکن میں نے بتایا کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے تھے. اس میں میں نے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ وہ باضابطہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور سننے کے بعد اسے لکھ بھی لیا کرتے تھے. اچھا, ایسے ہی امام ترمذی جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تھا حدیثوں کے, اگرچہ جنرل فینومینا یہ نہیں تھا. وہ کیا کہتے ہیں, وہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ کان رجل من الانصار یجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع منہ الحدیث. کچھ انصاری تھے جو حضور کی خدمت میں بیٹھا کرتے اور حدیثوں کو سنا کرتے تھے. ان کو حدیثیں بہت پسند آتی تھیں, باتیں حضور کی بڑی پسند آتی تھیں, لیکن ولا یحفظہ, ان کے ذہن میں نہیں رہ جاتا تھا. فشکا ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ, باتیں آپ کی پیاری پیاری سنتا ہوں لیکن محفوظ نہیں رہ پاتا ہے, تو اب اس کا حل کیا ہے, میں کیسے محفوظ کروں اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ غور کرنے کی. حضور نے فرمایا کہ استعن بیمینک, استعن بیمینک واومأ بیدہ الی الخط. حضور نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو, اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو. اس کا مطلب کیا ہوا, داہنے ہاتھ سے مدد لینے کا مطلب کیا ہوا؟ حضور نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو, ایسے لکھ لیا کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ لکھ لو گے تو وہ علم کیا ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. بزرگوں سے احادیث کے آثار میں یہ بات, احادیث و آثار میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر کے محفوظ کرو. تو صحابہ, تو میں نے صرف 2 مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی باضابطہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنے کا رواج تھا, اگرچہ یہ انڈیویجول لیول پر تھا اور یہ عمومی طور پر ایسا نہیں تھا.
اچھا، اب علم حدیث کے سب سے پہلے مدون کون ہے؟ سب سے پہلے کس نے اس کی تدوین کی؟ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم حدیث کی تدوین حضرت ابن شہاب زہری نے کی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے کی ہے۔ ابن شہاب زہری کون ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ ابن شہاب زہری کون ہے؟ تابعی ہیں۔ اور کن کے حکم سے کیا ہے انہوں نے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کیا۔ چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بلند پایا محدث تھے، صحابہ سے ان کی روایتیں تھیں، لیکن چونکہ آپ خلیفہ ہو گئے تھے تو خلافت کے کاموں میں مشغولی کی وجہ سے خود یہ کام آپ انجام نہیں دے پا رہے تھے۔ تو چنانچہ آپ کو ایسے ہی فکر ہوئی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی تھی قرآن کی تدوین کی، ویسے ہی ان کو حدیث کی تدوین کی فکر ہوئی۔ اگر یہ زمانہ زیادہ آگے چلتا رہا تو نتیجہ کیا ہوا کہ میمورائزیشن سے بھی جو کام چل رہا ہے جنرلی، تو یہ جو ہے سلسلہ زیادہ دن تک جا نہیں پائے گا اور لوگ جو پھر اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی فکر کی، حضرت ابن شہاب سے فرمایا کہ آپ کی نظر میں آپ کو جو احادیث یاد ہوں اور جو آپ تلاش کر کے جمع کر سکتے ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیجیے۔ چنانچہ ان کی باضابطہ ایک مسند تیار ہوئی، مسند ابن شہاب الزہری، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، تدوین ایک لفظ، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے تدوین حدیث، تو تدوین کا سے لوگ بعض اوقات جو اسلام کے کے اوپر جو اعتراضات کرنے والے وہ سمجھتے ہیں تدوین کا مطلب خود سے کوئی چیز کمپائل کرنا، یعنی وہ انہوں نے خود سے گڑھ کے کوئی چیز لکھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، کمپائلیشن کا مطلب کیا ہے کہ ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، چونکہ ابھی تو جنریشن موجود ہے نا حضور والی، حضور کی بارگاہ سے ڈائریکٹ اس نے فیض حاصل کیا، وہ جنریشن ابھی موجود ہے، صحابہ کا خاتمہ تھوڑی ہوا ہے ابھی، صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، اور صحابہ کرام کی جو کثیر تعداد ہے اس میں سینئر لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ صرف جونیئر ہی لوگ موجود، سینئر لوگ موجود ہیں، تو ان سے سن کے اور ان سے حضور کے صحابہ سے دیگر بڑے تابعین نے سنا تھا، ان سے سن کے سب کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کر کے حدیثوں کو لکھا گیا۔ یہ ہے کمپائلیشن کا مطلب۔ تدوین کا مطلب وہ نہیں جو عام طور سے سمجھایا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، میں نے ذکر کیا کہ 3 مرحلے ہیں، تو صحابہ کے مرحلے پر میں نے ایک شارٹ گفتگو کر دی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسری و تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس عہد میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مسند جمع کیے، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل کا مسند سامنے آیا ہے نا، یہ بعد میں بلکہ ہے، ان سے بھی پہلے امام مالک کا موطا سامنے آیا، ٹھیک ہے، اور امام مالک کے موطا کے بعد امام محمد نے خود جو ہے اپنے شیخ امام مالک سے جو احادیث روایت کی تھی اس کا ایک مجموعہ تیار کیا، اس کو موطا امام محمد کے نام سے جانا گیا۔ تو اس طرح کی بہت سے، اچھا، اور اس کے علاوہ مسند عبدالرزاق، پرانی کتابوں میں مسند عبدالرزاق جو ہے جمع ہوئی۔ اس زمانے میں عموماً مسند لکھنے کا رواج ہوا۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند میں جو ہے صحابہ کرام کی روایت کے لحاظ سے حدیثوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کی چیپٹرائزیشن جو ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پر حضرت علی کی مرویات، ان سے جو روایتیں آئی ہیں، ایک جگہ پر حضرت ابو بکر کی روایتیں، ایک جگہ پر حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں، ایسی اس ترتیب میں جو حدیث کا کمپائلیشن ہوتا ہے اس کو مسانید کہتے ہیں۔ چونکہ یہ حضرات ابھی صحابہ کے زمانے سے قریب تھے تو اس لیے حضرات نے صحابہ ہی کی ترتیب سے ان کتابوں کو جمع کیا، اور اس زمانے میں کئی کتابیں مسند کے طور پر مسند ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، مسند عبدالرزاق، ٹھیک ہے، مسند ابن شہاب، مسند امام احمد بن حنبل تو بہت ہی بڑا مسند مانا گیا ہے، تقریباً 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمانہ رہا۔ اب ان کا زمانہ یعنی امام احمد بن حنبل وغیرہ کا جو زمانہ، جو مسند کا زمانہ ہے، مسند کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں احادیث لوگ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنے لحاظ سے وہ ان کی کوشش ہے کہ صحیح احادیث کو جمع کیا جائے، لیکن اس کے باوجود خالص صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام ابھی بہت زیادہ نہیں ہوا تھا۔ خالص صحیح حدیث سے مراد سمجھ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حدیثیں ہیں نا، وہ کچھ تو باضابطہ حضور تک پہنچ رہی ہیں۔ حدیث کی کئی قسمیں ہیں، حدیث سند کے پہنچنے کے لحاظ سے حدیث کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں: مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ حدیث مرفوع کون سی ہوتی ہے؟ جس کا سلسلہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی صحابی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ حدیث موقوف کیا ہوتا ہے؟ حدیث موقوف وہ ہے جس میں
کہ تابعی کہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس نے فرمایا، یا قال ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، اس کے آگے وہ قال رسول اللہ نہیں کہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام دین کی کوئی جو بات بیان فرمائیں گے جس کا تعلق خاص دین سے، تو اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں بیان فرمائیں گے، وہ حضور کی ہی حدیث ہوگی، لیکن انہوں نے قال رسول اللہ نہ کہہ کے ایک فتوے کے طور پر، ایک حکم شرعی کے طور پر اس کو بیان کیا، تو اس لیے وہاں پر حضور کا نام انہوں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تیسرے درجے پہ ہوتا ہے حدیث مقطوع۔ مقطوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ حدیث، دین کی وہ بات جو کہ تابعی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی تابعی، کوئی تابعی میں سے کوئی کہے کہ قال ابن سیرین، ابن سیرین نے یہ فرمایا، یا قال الحسن البصری، حسن بصری نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات دین کی کوئی بات ہے، عمل، دین پہ عمل کی کوئی بات آ رہی ہے، شریعت کے مسئلے کے، شریعت کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس تابعین جو ہیں، تابعین بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ وہ زمانے ہیں جس زمانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ایک اوور آل شہادت آئی ہے، کلیکٹیولی ایک شہادت آئی ہے۔ شہادت کیا آئی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کی جو میرے بعد آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آئیں گے، یعنی وہ 3 اسٹیجز ہیں۔ حضور کا جو دور ہے اس میں صحابہ کرام آ گئے، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور، یہ وہ زمانہ ہے جو المشہود لہا بالخیر ہے، جس کے بارے میں حضور نے خیر کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے باضابطہ امام بخاری وغیرہ کا زمانہ آتا ہے، اور اصحاب ستہ، کتب ستہ، 6 کتابیں جو حدیث کی ہیں، ٹھیک ہے، 6 کتابیں یعنی بخاری، مسلم، صحیح ہیں جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی، ہے نا، یہ 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں سے ان کے جو مصنفین ہیں نا، ان کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً آس پاس کا زمانہ ہے نا، تھوڑا سا آگے پیچھے سینئر جونیئر ہیں لوگ، لیکن تقریباً آس پاس کا ہی زمانہ ہے۔ تو یہ 6 کتابیں آئیں، یہ 6 کتابیں جو آئیں، تو ان 6 کتابوں کی تدوین سے دراصل ایک بڑا انقلاب پیدا ہوا علم حدیث کی دنیا میں۔ خاص طور سے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صحت کی جو شرطیں رکھی انہوں نے، جو کریکشن میں اپنے کمپائل کرنے کی جو شرطیں رکھی، وہ ان کی سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ بہترین تھی، تو اسی لیے اس کتاب کو، بخاری شریف کو، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ اس لیے کہ جس طرح کی شرطیں انہوں نے رکھی حدیث کو لینے میں، حدیث کو کمپائل کرنے میں، اس طرح کی شرطیں پہلے کسی نے بھی نہیں رکھی۔ لیکن امام بخاری کی صحیح کے آنے سے پہلے دنیا میں جو ایک ایگریڈ اپن بک تھی، بالاتفاق سارے لوگوں نے اس کو بلکہ کیسے ایز اے کانسٹیٹیوشن قبول کیا تھا لوگوں نے، وہ کیا تھی وہ کتاب؟ وہ موطا امام مالک تھی۔ اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا احتیاط دیکھی اور ان کا تقویٰ دیکھی کہ ان کے زمانے جو بادشاہ تھا، شاید منصور کی بات ہے، منصور کا ہی دور ہوگا، ابو جعفر منصور، تو ابو جعفر منصور نے کہا کہ آپ کی کتاب جو موطا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہے نا یہ ایسا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو اس بک کے اندر کنفائن کر دیتا ہوں، یعنی کوئی بھی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، چونکہ اتنی محنت اور بہت اہتمام سے انہوں نے اس زمانے میں وہ کتاب لکھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں صحیح حدیث یعنی مرفوع حدیثیں بھی تھیں، لیکن مرفوع کے ساتھ ساتھ موقوف حدیثیں بھی تھیں، اور بعض وہ حدیثیں بھی تھیں کہ جس کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل کا مطلب ہے کہ جس میں صحابی کا ذکر ختم ہو جائے، ڈائریکٹ جو ہے وہ تابعی کو کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو صحابی بیچ سے ساقط ہے، بیچ سے غائب ہے، اس کا مطلب کہ صحابی موجود ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ذکر یہاں پر نہیں آیا، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس پر یہاں پر ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو موطا کو انہوں نے، بادشاہ نے جو ہے ایز اے کانسٹیٹیوشن بنانا چاہا، تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے میں ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے نا وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے، ٹھیک ہے، مختلف خطوں میں جب پھیل گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جن علاقوں میں وہ صحابہ کرام گئے ان سے لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ جب ان سے فیض حاصل کیا تو مختلف طرح کی چیزیں، مختلف قسم کے مسائل اور احکام لوگوں تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی کتاب کو ان تمام صحابہ کے خلاف حجت بنا دوں کہ جن سے ہماری ملاقات نہیں ہے اور جن کی روایتیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس بات سے منع کر دیا اور آخرکار اس کو کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن سارے علماء کا مرجع تھی وہ کتاب موطا امام مالک، یعنی کہا گیا، علماء نے یہاں تک کہا کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من موطا امام مالک، یعنی یہ بخاری سے کہنے سے پہلے کی بات ہے
کہ روئے زمین آسمان کے نیچے امام مالک کی موطا سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں. اس کے بعد امام بخاری کی کتاب آ گئی اور اس میں اور زیادہ بلکہ مرفوع احادیث کا اہتمام کیا گیا کہ جو حضور تک حدیثیں پہنچتی تھی انہیں کو ذکر کیا. اگرچہ انہوں نے بھی دیکھیے اپنی کتاب میں تعلیقات امام بخاری، بلاغیات امام بخاری، جو امام بخاری بلاغنا کہہ کے روایت کرتے ہیں، یا تعلیقات ان کی بس قال ابن شہاب الزہری، ابن شہاب زہری نے فرمایا اور اس کے بعد حدیث نقل کر دیتے ہیں اور سند ذکر نہیں کرتے ہیں. تو بعض حدیث امام بخاری کی ایسی بھی ہیں، لیکن اگرچہ علماء نے جو بعد میں شارحین آئے اور ان لوگوں نے اس کی پوری سند کو پہنچایا حضور تک اور بتایا کہ یہ حدیث سند سے آئی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس طرح کی چیز رہی. لیکن اوور آل جو ہے سب سے زیادہ جو بہترین اپروچ تھا کمپائلیشن آف حدیث میں وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، پھر اس کے بعد امام مسلم کا تھا اور پھر اس کے بعد باقی دیگر ائمہ کا تھا. تو اس طریقے سے یہ اہم کتابیں جو ہے اس زمانے میں سامنے آئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا مسلسل. امام طحاوی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی اور پھر بعد میں زمانہ چلتا رہا. یہ تقریباً جو ہے نا یہ فن جا کر کے ایک دم سے مکمل ہو گیا ہے، وہ 5ویں یا 6ویں صدی ہجری کے اندر. اس زمانے میں جتنی بھی احادیث تھیں، احادیث کی کتابیں تھیں، وہ تقریباً جمع ہو چکی تھیں. لوگوں نے چیزوں کو کمپائل کر دیا تھا اور مختلف نام سے کتابیں آئی تھیں. چنانچہ میں نے مسند کا ذکر کیا. مسند کے علاوہ جو ہے بعض وہ حدیثوں کی کتابیں ہوتی ہیں جن کو جامع کہتے ہیں. جامع کیا ہوتا ہے؟ جامع میں وہ کتاب ہوتی ہے جس میں 8 مضامین ہوتے ہیں. 8 مضامین میں کیا ہے؟ فقہ کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مناقب کی چیزیں ہوتی ہیں، کتاب الفتن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب التفسیر ہوتی ہے. اس طرح کے 8 ٹاپکس ہوتے ہیں. اگر 8 ٹاپکس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں اور علماء نے اس کو ڈیفائن کیا ہے تو وہ 8 ٹاپک اگر ڈسکس کیے گئے تو اس کتاب کو جامع کا نام دیا جاتا ہے. جیسے امام ترمذی کی جو کتاب ہے اس کو سنن بھی کہتے ہیں اور جامع بھی کہتے ہیں. سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ محدثین کی ڈیفینیشن کے مطابق دونوں ڈیفینیشن اس کے اوپر فٹ بیٹھ جاتی ہے. سنن کیا ہوتی ہے؟ سنن وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں حدیث کی کتابوں کو فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا جائے. یعنی جیسے کتاب الصلاۃ، پہلے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ. اس طریقے سے جو کتابوں کو مرتب کیا جاتا ہے حدیث کی تو وہ کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ سنن کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور سنن سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے علماء نے، چونکہ فقہ کی ترتیب پر ہے. آپ کو حدیث سے نماز سے متعلق، نماز کے کسی باب سے متعلق کوئی حدیث دیکھنی ہے، آپ ترمذی اٹھائیے اور اس کے ابواب پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو مختلف ابواب سے متعلق آپ کو حدیثیں ملتی چلی جائے گی. اس طریقے سے آپ کے لیے استفادہ اور فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اچھا، اور یہ تابعین تابع تابعین سے خاص طور سے یہ جو شروع ہوتا ہے تابع تابعین اور بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے حدیثیں لینے کے لیے جو محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں وہ اس کی تو تاریخ پڑھیں گے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے لمبے لمبے سفر لوگوں نے کیے. ایک آدمی مدینہ سے مصر آ رہا ہے، ایک آدمی بغداد سے مصر آ رہا ہے. کہاں بغداد ہے، کہاں مصر ہے؟ اس زمانے میں جب سواریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑے اور گدھے اور خچر یہی سواریاں تھیں. اس پہ بیٹھ کر کے سالوں سال کا سفر کر کے ایک حدیث کو لینے کے لیے کوئی مصر آ رہا ہے. پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فلاں صاحب کے پاس ہے جنہوں نے فلاں صحابی سے سنی ہے اور اس فلاں صحابی سے میری ملاقات نہیں ہو سکی ہے. تو اس کو لینے کے لیے باضابطہ پہنچ رہے ہیں وہاں اور پہنچ کر کے وہ حدیث لیتے ہیں اور حدیث لینے کے بعد وہاں رکتے بھی نہیں ہیں. انسان ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے چلو آگے ہیں ذرا شہر تو گھوم لیں، لیکن نہیں، وہ پہنچے حدیث لی اور پھر فوراً بیکورڈ واپس لوٹے، رکے ہی نہیں اس کے بعد وہاں پر. تو اس قدر ایسے سے سفر کیے ہیں ان لوگوں نے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اسی زمانے میں حدیث کو املا کرنے کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا. حدیث کو املا کرنے کا جو کلچر تھا اس کی بھی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے. روایات بتاتی ہیں کہ املاء حدیث کیسے ہوتا تھا. بڑے میدان میں لوگ جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے میدان میں جہاں پر بیچ بیچ میں درخت ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک شیخ ہوتا تھا. وہ شیخ زور سے حدیث بیان کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جہاں تک آواز جاتی وہاں تک جاتی. وہاں پر ایک شخص متعین ہوتا تھا، وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے اور اس کے بعد وہ زور سے جو ہے حدیث بیان کرتا تھا اور پھر وہ بیان کرتا، پھر وہ آگے آواز جاتی. پھر اس کے بعد اگلا جو پیڑ ہوتا تھا وہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوتا تھا، اب وہ جو ہے زور سے حدیث کو بیان کرتا تھا. اس بیان کرتا تھا، لوگ جو ہے نوٹ کرتے تھے.
اس طریقے سے لوگوں نے حدیثوں کا املا کیا ہے اس زمانے میں، ہے نا. تو اس طریقے سے احادیث کا کمپائلیشن سامنے آیا، اور احادیث کے کمپائلیشن کے حوالے سے باضابطہ مختلف صحابہ کرام کے ہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مختلف صحابہ کرام کے اپنے فیصلے ہیں. چونکہ مدینے میں جو صحابہ تھے ہر صحابی ایک کیٹیگری کا نہیں تھا، ہے نا، ایک کیٹیگری کے نہیں تھے. علم میں کم اور بیشتر تھے. اس میں خاص طور سے مدینہ میں جو فقہائے سبعہ تھے، ٹھیک ہے، اور خاص طور سے اس میں بھی 4 لوگ ایسے تھے جو بہت ہی مشہور تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے، حضرت امام ابو حنیفہ سے ان سے کسی نے پوچھا، کسی سینئر، نام کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کوفہ میں آپ کی جو سند ہے، آپ کے علم کی جو سند ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ جو فقہ بیان کرتے ہیں، مسائل جو بیان کرتے ہیں، چونکہ امام نخعی کے شاگرد امام نخعی کا سلسلہ ان کے پاس ہے. یہ حماد کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ حماد کے شاگرد ہیں، حماد جو امام نخعی کے شاگرد ہیں، اور امام نخعی جو ہے نا وہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں. اور ان کا جو چین تھا، امام نخعی سے 4 چین نکلتی ہے. ایک چین حضرت علی تک جا رہی ہے، ایک چین حضرت زید بن ثابت تک جا رہی ہے، ایک چین حضرت عبداللہ بن مسعود تک جا رہی ہے، اور ایک چین حضرت ابن عباس تک جا رہی ہے. تو جب امام ابو حنیفہ نے اپنی چین بیان کی کہ میرے دادا استاد امام نخعی کی چین جو ہے 4 صحابی تک جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ابو حنیفہ تم نے تو ہر خیر کو جمع کر دیا، کیونکہ مدینے میں جو بڑے صحابہ تھے، بڑے فقہائے صحابہ تھے، ان کی شاگردی تم کو ملی ہے. ایک واسطے سے 2 واسطے سے جن کو ان کی شاگردی ملی ہے، تو تم نے تو ساری خیر کو جمع کر دیا. تو یہ ایسے جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں نا، ہمارے خاص طور سے 4 جو فقہی مذاہب ہیں جو مشہور ہوئے ہیں دنیا میں، ویسے ایسا نہیں کہ 4 ہی مذاہب ہیں، دنیا میں اور بھی مذاہب تھے، لیکن ان علماء کا علم جو ہے جمع نہیں ہو سکا. ان کے شاگرد چونکہ زیادہ نہیں تھے، جس کے شاگرد پیدا ہوتے ہیں اس کا علم محفوظ رہتا ہے. تو ان حضرات کے شاگرد زیادہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کا علم بھی محفوظ رہا. تو ان حضرات کی سند جو ہے جا کر کے اوپر صحابی تک پہنچتی ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ حنفی کا مطلب امام ابو حنیفہ خود اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، یا امام شافعی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، یا امام مالک اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، یا امام احمد بن حنبل اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ اگر دیکھیے گا نا تو اس زمانے میں 2 چین ہیں، فقہ کی 2 چین تھی بنیادی طور پر. ایک تو فقہائے حجاز کہلاتے تھے، اور دوسرا فقہائے کوفہ کہلاتے تھے. فقہائے حجاز اور فقہائے کوفہ. فقہائے حجاز میں مدینہ، مکہ اور ایریا کے سارے لوگ شامل ہو جاتے تھے. 2 سینٹر تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کو سینٹر بنا دیا تھا کوفہ کو. تو وہاں بے شمار صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے. تو یہاں کا ایک مدرسہ الگ تھا اور وہاں کا مدرسہ الگ تھا. اچھا، اس میں جو ہے نا 2 نام بھی پڑے ہیں. ایک کیا؟ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث. اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث عموماً کیا سمجھا جاتا ہے؟ اصحاب الرائے کا مطلب یہ ٹائٹل جو ہے کنڈمنیشن کے لیے، یعنی عیب بیان کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. اصل میں اپروچ جو تھا، حدیثوں کو لینے کا جو اپروچ تھا، یہ اپروچ کے لحاظ سے اصل میں یہ نام پڑا ہے. جو اصحاب الحدیث تھے، تو اصحاب الحدیث اصل میں وہ فقہا تھے کہ جو حدیث کو عموماً ایز اٹ از لیتے تھے اور اس کے مطابق وہ روایت کرتے تھے. جبکہ جو کوفہ کے جو فقہا تھے، کوفہ چونکہ اس زمانے میں بہت ہی ڈیولپڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اس زمانے کا میٹروپولیٹن سوسائٹی تھی وہ، ٹھیک ہے، اور وہ عرب و عجم کا گڑھ تھا. عرب و عجم کا جو گڑھ ہوگا تو ظاہر سی بات مسائل وہاں زیادہ پیدا ہوں گے، لوگوں کے اعتراض وہاں پر زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کے کنفیوژنس وہاں پر زیادہ ہوں گے. اب یہاں پر ایسے علماء کی جماعت زیادہ ہوگی جو حدیث میں غور و فکر زیادہ کرنے والی ہوگی، حدیث میں غور و فکر زیادہ کرنے والی ہوگی. تو اسی لیے ان حضرات نے حدیثوں کو جب لیا تو انہوں نے بالکل ایز اٹ از بلفظی نہیں لیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کے معانی میں گھسنے کی کوشش کی، حضور کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کی کہ حضور کی مراد کیا ہے. اب اس میں گویا انہوں نے اجتہاد کیا، سمجھنے کی کوشش کی، فقہ تفقہ کیا انہوں نے. تو چونکہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، عقل کے استعمال کو بہت زیادہ عقل کو یوز کیا، تو اسی لیے ان حضرات کو اہل الرائے کہا گیا، ٹھیک ہے، اور جو وہاں کے لوگ تھے ان کو اہل الحدیث کہا گیا. آپ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ تو اہل الرائے اور اہل مدینہ اور اہل الکوفہ، اہل الحجاز اور اہل الکوفہ. اہل الکوفہ میں سب سے جو سینئر جو فقہ کا سینٹر ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے.
اور ادھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی دو لوگ ہیں, امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں ان سے پہلے گروہ کی بات نہیں کر رہا چونکہ وہ انڈیویجولی وہ سب اپنے آپ میں مجتہد تھے. سفیان ثوری ہیں, سفیان بن عیینہ ہیں, وکیع بن جراح ہیں, یہ سب اپنے آپ میں مستقل جو ہے مجتہد ہیں. تو یہ دو بیسک جو ہے سینٹر قائم ہیں. اب جو دو بیسک سینٹر قائم ہوئے ہیں اس میں دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد جو ہوئے وہ ویسے بہت سارے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ, لیکن تین بہت زیادہ مشہور ہوئے ان کے شاگرد ہوئے, امام محمد اور امام ابو یوسف اور امام ظفر. ٹھیک ہے, سب کا یہ سب مستقل مجتہد تھے یہ لوگ ایکچولی, لیکن چونکہ امام سے محبت تھی تو اپنی نسبت ہمیشہ اپنے امام سے جوڑ کر کے کی. ٹھیک ہے, اب امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے استفادہ کیا, امام ابو یوسف سے بھی استفادہ کیا, اور امام محمد استفادہ کرنے کے لیے امام مالک کے پاس ہی پہنچ گئے. امام مالک کے پاس پہنچ گئے, گویا امام محمد جو ہوئے وہ دونوں فقہ کے جامع ہو گئے, اہل حجاز کے بھی اور اہل کوفہ کے بھی. اب امام محمد کی شاگردی میں آئے امام شافعی. ٹھیک ہے, اور امام شافعی ڈائریکٹ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں. تو جو اہل الحدیث کا جو اہل حجاز کا جو مدرسہ تھا اس سے انہوں نے فیض اٹھایا امام شافعی نے, اور ادھر امام محمد سے فیض اٹھایا. امام محمد سے ان کو فیض جو ملا وہ دو چین سے ملا, ایک امام مالک والے چین سے ادھر سے بھی ملا اور امام ابو حنیفہ والا چین بھی ملا. تو اس طریقے سے امام شافعی کا مذہب جو ہے اور زیادہ نکھر کر کے سامنے آیا. ٹھیک ہے, اور پھر امام شافعی کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل جو آئے ان کا ایک مستقل اپنا اپروچ رہا. اور تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا امام شافعی ہیں, ان کی عموماً صنعت جو ہوگی, ان کی جو باتیں ہوں گی, ان کی ان کا جو مذہب ہے نا وہ ابن عباس تک پہنچے گا. عموماً آپ دیکھیے گا کہ سندوں میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے زیادہ حدیث روایت ملے گی ان کو, یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت زیادہ ملے گی. ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں بھی زیادہ روایت جو ملتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ملتی ہے یا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملتی ہے. زیادہ عبداللہ ابن عمر سے ان کے یہاں, ان کے یہاں زیادہ عبداللہ ابن عمر سے, اسی لیے ان کے یہاں جو اصح الاسانید ہے نا عن نافع عن ابن عمر عن عمر یا عن نافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے آپ کو عموماً ان کی چین نظر آئے گی. تو یہ جو جتنے بھی فقہائے کرام ہیں یہ سب جن کو آج ہم اپنے آپ کو نسبتاً ہم حنفی کہتے ہیں یا نسبتاً ہم شافعی کہتے ہیں یا نسبتاً کوئی مالکی کہتا ہے, دراصل یہ سب کسی نہ کسی صحابی کی طرف جا کر کے منسوب ہوتے ہیں. چونکہ ان کی وجہ سے ایک پورا ایک اسکول آف فقہ سامنے آیا تو اس لیے لوگ ان سے اپنی نسبت کرتے ہیں, ورنہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں. خیر, تو اس طریقے سے حدیث کی تدوین ایک ہوئی, اور اس کے بعد یہ ڈفرینٹ حدیث اور فقہ کا ایک اپروچ رہا. حدیث میں نے کچھ قسموں کی طرف اشارہ کر دیا کہ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, مرفوع, موقوف, مقطوع. اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں کی جو اقسام ہیں اس کی طرف بھی میں نے کچھ اشارہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح, حدیث کی جو فقہا نے کن حدیثوں سے استدلال کرنا ہے اور کن حدیثوں سے استدلال نہیں کرنا ہے اس کا انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث کون سی ہوتی ہے, اور وہ تو بتا دیں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث متواتر ہے. ٹھیک ہے, متواتر کون ہے, یعنی متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو. ٹھیک ہے, اور اگر اس میں ان سب کا اتفاق لفظ پر بھی ہو جائے تو متواتر لفظ ہو جاتا ہے, اور اگر لفظ پہ اتفاق نہ ہو لیکن معنی سیم کا سیم ہو. ٹھیک ہے, تو ایسی روایات کو متواتر المعنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد درجہ آتا ہے مشہور کا. مشہور کا درجہ, تو جو متواتر ہوتی ہے نا اس کا ایک لمٹ علماء نے متعین کیا ہے, کہا کہ 10 کم سے کم 10 راوی کسی حدیث کے ہر زمانے میں اگر ہیں, یعنی جو چین آف نیریشن ہے, کمپائلیشن کا مسئلہ نہیں ہے, چین آف نیریشن میں اگر 10 راوی ہر زمانے میں ہیں تو وہ حدیث متواتر مانی جائے گی. اس سے جو کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, 3 سے اوپر اور گویا 9 تک اگر روایت ہے, راوی ہیں ہر زمانے میں, تو وہ حدیث مشہور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور مشہور جو ہے وہ بھی حدیث متواتر المعنی کی طرح ہی مانی جاتی ہے حکم میں تقریباً. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کے اب جو ہے نا جس میں 3 سے کم راوی ہوتے ہیں کسی بھی لیول میں, کسی بھی اسٹیج میں, اگر 3 سے کم راوی آ گئے تو ایسی روایات کو اخبار آحاد کہتے ہیں. اخبار آحاد یعنی خبر واحد, اسی کو سنگل میں اس کا سنگولر فارم جو ہے خبر واحد ہے. اب خبر واحد اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی ایک راوی ہے, صرف کسی اسٹیج میں صرف ایک راوی ہے. اب جو راوی روایت کر رہا ہے وہ اس کے اوپر کلام ہوتا ہے. یہ بات بتا دیں کہ صحابہ کی جو کیٹیگری ہے وہ اس سے الگ ہے. ٹھیک ہے, حدیث کے معاملے میں صحابہ پہ کوئی
جرح نہیں ہوتی ہے، کوئی ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے، نہیں، حدیث کے معاملے میں بالاتفاق کسی صحابی پر جرح نہیں کی جائے گی اور ان سے حدیث کو ایز اٹ از لے لیا جائے گا، کیونکہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں جھوٹ کا امکان نہ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی بات ہوتی ہے نا وہ تابعین، تبع تابعین اور تبع تابعین کے دور تک پہنچتے پہنچتے حدیثیں چونکہ جمع ہو گئی ہیں، ہے نا، حدیثیں جمع ہو گئی ہیں، تو اس لیے جو ہے کمپائلیشن ہو جانے کی وجہ سے وہ حدیثیں سیف ہو گئی۔ تو جو راوی ہوتے ہیں نا، اب راوی جو روایت کر رہا ہے حدیث کو، اگر وہ حدیث متصل السند ہے، یعنی بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہیں، متصل السند ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی معنعن ہے وہ، معنعن کا مطلب یہ یعنی باضابطہ وہ اس میں جو راوی ہے وہ کہے کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان یا اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان، مجھ سے حدیث بیان کیا فلان ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کیا فلان ہے، یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یا مجھ کو خبر دی فلان ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر دی فلان ہے، یا انبانا کے الفاظ مختلف الفاظ آئے ہیں حدیث کے، یا یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ، یعنی عن کا لفظ بھی اگر آتا ہے نریٹڈ بائی، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں حدیث متصل سند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کوئی چھوٹا نہ ہو راوی تو حدیث متصل سند ہے، اور وہ حدیث معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو۔ معلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ پایا جاتا ہو کہ لیکن وہ ایسا عیب ہوتا ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ جو حدیث کے ماہرین ہیں نا، وہی اپنے ذوق سے، جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس سے وہ ٹیسٹ کر پاتے ہیں، وہ اس خرابی کو پکڑ پاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ کمی ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے، تو وہ حدیث معلل نہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی علت نہ پائی جاتی، کوئی ایسا ریزن نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر حدیث کو کنڈیم کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو۔ شاذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شاذ یہ ہے کہ یہ روایت ہے نا، شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں دو راوی دو حدیث روایت کر رہے ہیں، ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، دو راوی ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی صحابی سے یا ایک ہی صحابی سے روایت کر رہے ہیں، لیکن دونوں ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے ایک زیادہ ثقہ ہے اور ایک اس سے کم درجے کا ہے، تو جو زیادہ ثقہ ہے اس کے خلاف وہ راوی روایت کرے جو زیادہ ثقہ نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو شاذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو، یعنی ایسی روایت نہ ہو کہ جس میں اس سے زیادہ ثقہ راوی نے اس حدیث کو اس کے خلاف روایت کیا، اس سے ہٹ کے روایت کیا ہو، تو ایسی حدیث جو کیا کہلاتی ہے؟ حدیث صحیح کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری بنتی ہے صحیح لذاتی ہی کی، سیکنڈ کیٹیگری بنتی ہے صحیح لغیرہ کی، اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری بنتی ہے حسن لذاتی ہی کی، اور فورتھ کیٹیگری بنتی ہے حسن لغیرہ کی۔ یہ جو کتنی کیٹیگری ہوئی؟ 4 کیٹیگری ہوئی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ یہ 4 کیٹیگری ہے، ان چاروں کیٹیگری کی حدیثوں سے احکام کو نکالا جائے گا، مسائل کو نکالا جائے گا، یعنی باضابطہ کسی حکم شرعی کے لیے ہم دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب صحیح لذاتی تو میں نے بتا دیا کوئی نہیں ہے، صحیح لغیرہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں اس میں جو شرطیں ہم نے بیان کی تھی صحیح کی، اس میں سے کوئی کمی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کمی کی تلافی باہر سے دوسری روایتوں سے ہو گئی یا دوسرے اینگل سے اس کمی کو جو ہے نا پورا کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اپنے آپ میں صحیح نہیں ہوئی، لغیرہ ہوئی، باہر سے صحیح ہوئی، اس لیے اس کا نام لغیرہ رکھ دیا گیا۔ ایسی حسن لذاتی ہے۔ اچھا، حسن اور صحیح کی بات آ گئی، ایک چیز اور چھوٹی جا رہی ہے، ذکر کیے دیتا ہوں کہ راوی پر جو گفتگو ہوتی ہے، راوی کی پرسنالٹی پر جو بات ہوتی ہے کہ راوی کیسا ہے، تو 2 اینگل سے بات کرتے ہیں محدث 2 اینگل سے بات کرتے ہیں، حافظے کی روح سے، میموری پاور کی روح سے، اور دوسرا اس کے تقوی کی روح سے، ٹھیک ہے۔ اگر میموری پاور کی روح سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا میموری پاور کیسا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تقوی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح کیٹیگری میں چلا گیا۔ لیکن اچھا، اب باقی جو شرطیں تھیں ان کے ساتھ معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو، اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ صحیح لغیرہ ہو جاتی ہے، باہر سے اس کی کمی پوری ہو جانے کی وجہ سے۔ اب اگر اس درجے کا راوی نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا اس کے حافظے میں
کچھ کمزوری ہے، تقویٰ میں کوئی کمزوری نہیں، حافظے میں کچھ کمزوری، لیکن کمزوری اس درجے کی ہے کہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کوئی بڑی کمزوری نہیں ہے حافظے کے اندر. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ حدیث جو ہے حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، وہ حدیث حسن لذاتی ہو جاتی ہے کہ اگرچہ اس میں کمی ہے لیکن اس درجے کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر حدیث پر کوئی حرف آتا ہو، چونکہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی حدیث سے روایت کی ہے. اسی میں اگر کوئی کمی رہ گئی اس کے اندر اور وہ کمی زیادہ ہے، کمی ذوف جو ہے حافظے والا ذوف، میموری والا جو ذوف ہے وہ زیادہ ہے، لیکن وہ ذوف زیادہ ہے اور اس ذوف کی تلافی، اس کی کمی جو ہے نا وہ دیگر روایتوں سے پوری ہو جا رہی ہے، یعنی اسی طرح کی دوسری حدیثیں آ رہی ہیں جو اس کو اتھینٹک بنا دے رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی احادیث یعنی گویا اس کی جو کمی تھی چونکہ باہر سے پوری ہو گئی، اس لیے اس کو حسن لغیرہ کہا جاتا ہے. تو یہ 4 کیٹیگری بنتی ہے کہ جس کو احکام میں بالاتفاق علماء کرام نے قبول کیا ہے. اچھا، اب آپ اس حسن لغیرہ کی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، اس کو اگر انڈیویجولی چین میں دیکھیے گا، انڈیویجول چین میں دیکھیے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کو محدث کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے. ایک محدث نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث محدث نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. تو چینلز ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر چینل اپنے آپ میں جو ضعیف ہے، لیکن یہ ذوف کہاں سے ہے، یہ حافظے کی جہت سے ہے. لیکن بہرحال وہ چونکہ اتنے چین سے آ رہی ہے باتیں کہ وہ جو ایک کمی ہے اس کمی کی تلافی ہو جا رہی ہے، وہ کمی پوری ہو جا رہی ہے. تو اس لیے اس کو حسن لغیرہ کے درجے میں لا کر کے اور یہ مان لیا جائے گا کہ جو ڈفرینٹ چینل سے چیزیں آئی ہیں اس چیز نے اس کو مضبوط کر دیا ہے. لیکن تقویٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، حضرات کے تقویٰ میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، محدثین کے یہاں حافظی کا جو مسئلہ ہوتا ہے بہت ان کے یہاں بڑی شرطیں ہیں، بڑا احتیاط ہے. بہت سے محدثین ایسے ہوتے ہیں نا جو انہوں نے اپنی روایتوں کو لکھ کے رکھا ہے اور لکھی ہوئی کتاب سے بیان کرتے ہیں. تو جب وہ لکھی ہوئی کتاب سے بیان کر رہے ہیں تو ان کی روایت بالکل صحیح ہے، زبانی بیان کر رہے ہیں تو کمی ہو جا رہی ہے. اب وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ محدث اپنی لکھی ہوئی کتاب سے بیان کرے تو حدیث ان کی صحیح ہوگی، لیکن زبانی بیان کرے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور بھی چینل سے وہ چیز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہ دیکھیں گے. ایسی بہت سی محدثین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم آپ ابھی جوان ہیں، آج جو ہمارا میموری پاور ہوگا وہ اب بڑھاپے میں جو میموری پاور ہوگا وہ سیم نہیں ہو سکتا ہے. تو بہت سے محدثین کا ایسا ہوا کہ جوانی میں جو حدیثیں انہوں نے بیان کی وہ بالکل ایک دم انٹیکٹ ہیں، لیکن جب بڑھاپا آیا، حافظہ کمزور ہوا، تو کیا ان کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں اختلط فی آخر عمرہ، یعنی اپنی آخری عمر میں ان کا میموری پاور کمزور ہو گیا تھا اور حدیثوں میں گڑ ہو جاتا تھا، ان سے بیان کرنے میں گڑ ہو جاتا تھا. تو اب ایسی صورت میں پھر محدث کہے گا بھائی اتنا جو پیریڈ ہے ان کا، اس پیریڈ میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ لی جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آئی ہیں اگر اس زمانے کی حدیث ہے تو ہم دیکھیں گے اور چینل سے بھی وہ چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیں گے، نہیں تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب اس میں اگر تقویٰ کی جہت سے کمی رہ جاتی ہے، روایت میں تقویٰ کی جہت سے کمی رہ جاتی ہے تو ایسی روایات کو جو ہے نا ضعیف کہا جاتا ہے، ایسی روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے. ضعیف میں کیٹیگری اور نکل گیا تو اس کو مضاعف کہتے ہیں. مضاعف کیا ہوتا ہے، یعنی کسی محدث نے کہا ضعیف ہے لیکن دوسرے محدث نے کہا کہ نہیں ضعیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. مضاعف اس کا نام کیوں دیا، یعنی ضعیف کہا گیا ہے، اس کا مطلب سب کا اتفاق نہیں ہے، اس پر اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جس راوی پہ آپ کلام کر رہے ہیں مجھ تک انفارمیشن پہنچی ہے کہ وہ بندہ صدوق ہے، سچا ہے، اس دوسرے تک پہنچی کہ نہیں کچھ کمی ہے، اس کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے. تو نیوز جو پہنچ رہی ہے وہ ڈفرینٹ چینل سے آ رہی ہے، تو اس کے اعتبار سے علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے اور ایک حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور ایک حدیث کو جو ہے حسن یا کسی بھی کیٹیگری میں وہ ڈال دیتے ہیں اس کو. تو یہ جو تقویٰ کی جہت سے جو کمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے ہاں جو یہ عیب ہے وہ حدیث کے اندر، حدیث کا جو کنٹینٹ ہے وہ کنٹینٹ کیسا ہے، اس کنٹینٹ کی تائید دیگر ثقہ راویوں سے ہو جا رہی ہے یا نہیں ہو جا رہی ہے. اگر ہو جا رہی ہے تو پھر وہ جو ہے اوپر جو ہے تھوڑا اوپر ہو جائے گا، اگرچہ وہ حدیث بالکل یہ اپنی چینل کے لحاظ سے وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں نہیں جائے گی، چونکہ بہرحال جہت جو ان کی ہے، کمی کی جو جہت ہے وہ تقویٰ ہے. تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ حدیث منکر نہیں رہ جائے گی. اگر ڈفرینٹ چینل سے وہ حدیث آ رہی ہے اور صحیح حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہو رہی تو یہ چینل بھی منکر نہیں رہ جائے گی، یعنی اس کو بھی تھوڑا درجہ اس کا بلند ہو جائے گا، لیکن رہے گی وہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، اور بہت سی ساری حدیثیں وہ رہتی ہیں
کہ ڈفرینٹ چینل سے آنے کے باوجود بھی حافظے کی جہت سے ہی کمی ہے، لیکن وہ کمی پوری نہیں ہو پائی، سب کے ہاں جو ہے وہ ایسے ہی رہ گئی، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہ حدیث مطلق ضعیف کہلاتی ہے. جو مطلق ضعیف کہلاتی ہے، اب مطلق ضعیف کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، اس سلسلے میں علماء کے الگ الگ اپروچ ہیں، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ علماء کے ڈفرینٹ اپروچ ہیں. جو جمہور محدثین کا جو اپروچ ہے، جمہور محدثین کا اپروچ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قبول کی جائے گی. فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قبول کی جائے گی. یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے باضابطہ اس کے اپروچ کو قبول کیا ہے؟ وہ علماء کہ جنہوں نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں، پہلی بات بتا دیں کہ فضائل اعمال میں کیوں قبول کی جائیں گی. اصل میں کیا ہے؟ اصل چیز نماز ہے، ٹھیک ہے. وہ نماز کیا ہے؟ ثابت ہے. نماز کا ثبوت ہے، نفل کا ثبوت ہے. اب اس کا کوئی ثواب آ رہا ہے، اتنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. اس کی یہ فضیلت آ رہی ہے. تو صرف ایک راوی کے کچھ کمی پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ ضروری تو نہیں کہ وہ راوی جھوٹا ہی ہو، اب وہ حدیث میں جھوٹ ہی بول رہا ہو. تو چونکہ وہاں پر اس بات کا احتمال بھی رہتا ہے کہ وہ حدیث صحیح، وہ بات اپنے آپ میں سچ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب نماز اصلاً ثابت ہے، دین کی بنیادی چیزیں نماز ہے، وہ ثابت ہے. فضائل اعمال کی بنیاد پر اتنا ہی نہ ہوگا کہ وہ اگر بات حدیث صحیح ثابت نہ ہوئی تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، لیکن نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ تو بندے کو ملے گا ہی. تو وہاں پر صرف امکان جو رہتا ہے وہ فضیلت کے حاصل کرنے کا ہوتا ہے نا. فضیلت کے مسئلے میں خالی رہ جاتا ہے مسئلہ. تو چونکہ فضیلت کے مسئلے میں خالی شبہ ہوتا ہے، اسی لیے اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ باضابطہ جو فضائل اعمال میں جو احادیث ضعیفہ ہیں وہ قبول کی جائے گی، اس میں سب سے نمایاں نام حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. امام نووی یہ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. 5ویں صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں، اور ان سے پہلے بھی جو ہے علماء نے اس بات کا قول کیا ہے. میں اس مذہب کو بیان کر دیتا ہوں تفصیل سے. دیکھیے، جن لوگوں کا مذہب ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثیں قبول کی جائیں گی، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے عبداللہ ابن مبارک کا. عبداللہ ابن مبارک یہ امام ابو حنیفہ کے ہم زمانہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا نام آتا ہے دو سفیان، یعنی سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ. اب دونوں امام ابو حنیفہ کے ہم زمانہ ہیں اور اپنے آپ میں مستقل مجتہد ہیں لوگ. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کا نام آتا ہے، اور ایک مشہور فقیہ تابعی گزرے ہیں عنبری، ان کا نام آتا ہے. اور عمومی طور پر جمہور کا مذہب یہی ہے کہ احادیث ضعیفہ کو فضائل اعمال میں قبول کیا جائے گا. چنانچہ یہ سب حضرات کہتے ہیں، ان کا ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے، اذا روینا فی الحلال والحرام شددنا، کہ جب ہم حلال و حرام میں روایت کرتے ہیں تو ہم سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ، اور جب ہم فضائل میں حدیث سے روایت کرتے ہیں تو تساہلنا، وہاں ہم تھوڑی سستی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ فضائل اگر نہ بھی ثابت ہوئی تو کم سے کم نماز کا ثواب بندے کو ملے گا. اچھا، اور علماء نے اس پر اہل علم کا ایک طرح سے چند لوگوں کو چھوڑ کے ایک عمومی اجماع نقل کیا ہے کہ عمومی موقف یہی ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثیں لی جائیں گی. اچھا، امام احمد بن حنبل نے تو باضابطہ یہ صاف انہوں نے کہا کہ جو حدیثیں جن کا تعلق رقاق سے ہے، احادیث رقاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہو، قلب سے ہو، خشیت سے ہو، خوف تقویٰ سے ہو، زہد سے ہو، اس طرح کی احادیث کو احادیث رقاق کہتے ہیں. تو احادیث رقاق میں جو ہے ہم تساہل سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب حکم کی بات آئے گی، مسئلہ شرعی کو ثابت کرنا ہوگا، تو وہاں پر ہم تساہل سے کام نہیں لیں گے، بلکہ وہاں پر ہم سختی سے کام لیں گے. اچھا، اس کے بعد ابن صلاح نے حافظ ابن عربی مالکی، امام غزالی کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، ٹھیک ہے. تفسیر کی مشہور کتاب ہے ان کی فقہ پر. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرے سے حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. ان کا یہ موقف ہے، اور ان کے اس موقف پر ان کے بعد کے علماء نے بڑی شدید تنقید کی ہے کہ ہم سے آپ سے پہلے کے
جو بہترین زمانے کے لوگ تھے ان لوگوں نے ایسی بات نہیں کہی، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، الا یہ کہ ان کو بچانے کے لیے ایک تعبیر بھی کیا ہے۔ تعبیر کیا کیا کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ احادیث ضعیفہ کو فضائل اعمال میں نہیں لیا جائے گا، تو ان کی مراد یہ ہے وہ احادیث ضعیفہ جو انتہائی ضعیف ہے، یعنی جو موضوع کے قریب قریب پہنچ رہی ہیں، اگرچہ موضوع نہیں ہے، موضوع کے قریب قریب پہنچ رہی ہیں، تو ایسی حدیثوں کے بارے میں شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ جنرل یعنی جس کے اندر بہت زیادہ شدید ضعف نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات بھی بتا دیں لیکن کہ ایک جو بنیادی بات بتا دی کہ جو بھی احادیث ضعیفہ ہیں ان کو فضائل اعمال میں قبول تو کیا ہے، لیکن محدثین نے اس کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں، اور شرط ان کی تفصیلات ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس میں چند چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ مطلب وہ حدیث جو ہے نا ایسی نہ ہو جو بالکل عقل کے ایک دم خلاف ہو، یعنی صریح عقل کے خلاف ہو، ایسی کوئی حدیث نہ ہو، یا مطلب اس میں ایسی کچھ چیزوں کا بیان آ رہا ہے کہ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں اس طرح کی باتیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی اس طرح کی کوئی نکارت پائی جاتی ہے، کوئی ایسی منکر بات پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے اندر متن کے لحاظ سے حدیث کے اندر بہت ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی جنرلی حدیث کی روایت کے لحاظ سے گفتگو چل رہی تھی، تو حدیث پر جو ذوق کا حکم لگتا ہے کبھی روایت کے لحاظ سے لگتا ہے اور کبھی درایت کے لحاظ سے لگتا ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہی دیتا ہوں۔ روایت کے لحاظ سے جو لگتا ہے تو اس میں افراد پر گفتگو ہوتی ہے، راوی پر گفتگو ہوتی ہے، چین پر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ علماء کے اپنے اجتہادات ہیں، یاد رکھی گئی، یہ قطعیت نہیں ہے، اس کے اندر یقین نہیں، شیورٹی نہیں ہے، ان کی کوششوں سے، ان کی محنتوں سے جو رزلٹ نکلا کسی راوی کے بارے میں، اس کے بارے میں اس کے مطابق انہوں نے حکم لگایا۔ اسی لیے محدثین کے یہاں اس اپروچ میں بھی بہت اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی حدیث میں ایک محدث صحیح کہتا ہے، دوسرا محدث کہتا ہے نہیں ضعیف ہے، ایک ہی حدیث کو ایک راوی میں ایک محدث کہتا ہے کہ یہ صدوق ہے، دوسرا کہتا ہے کہ لا یحتج بہ، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ تو یہ اپروچ ڈفرینٹ لوگوں کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اپروچ کی وجہ سے اچھا اس میں بھی لوگوں کے اپنے رجحانات ہوتے ہیں، یعنی جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا یعنی ہیومن افیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جو علماء جرح و تعدیل ہیں نا، ان کے 3 گروپ ہیں، ایک ہے المتشددون، جو بہت زیادہ ان کے یہاں سختی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ، جہاں ذرا سا کچھ ہوا فوراً راوی کو جو ضعیف کہہ دیا، جہاں ذرا سی کمی نظر آئی فوراً راوی کو ضعیف کہہ دیا۔ اس میں علامہ ابن جوزی ہیں، ان میں بہت مشہور نام ان کا آتا ہے، حافظ ذہبی ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو معتدلین ہیں، یعنی اہل اعتدال ہیں، ابن معین ہیں، ٹھیک ہے، حافظ ابن صلاح ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ معتدلین میں آتے ہیں۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جو المتساہلون کہلاتا ہے، جو چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو ایسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں جیسے صاحب مستدرک امام حاکم ہیں، امام حاکم کے ہاں وہ حدیث لگانے میں جو ان کے یہاں تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے، ایسے ہی پورا ان کا پورا گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں علماء کے، اور یہ سب ثقہ علماء ہیں، ان میں سے کوئی مردود نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے علماء کے ان باہمی اختلافات کی بنیاد پر ایک عالم نے حدیث کو صحیح کہہ دیا، دوسرے نے ضعیف کہا، تیسرے نے کچھ اور کہا، تو ان اختلافات کی روشنی میں ابھی جو علماء ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کیا راہ نکالی جائے گی اور کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ خیر، تو دوسرا مذہب یہ تھا کہ سرے سے احادیث ضعیفہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً احادیث ضعیفہ کو بھی قبول کیا جائے گا، یعنی احکام میں بھی قبول کیا جائے گا۔ بعض لوگ اس طرح بھی گئے ہیں، لیکن عموماً علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کی بھی تعویل کیا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ احادیث ضعیفہ کو قبول کیا جائے گا، تو مراد وہ ہے کہ جس کے اندر کمزوری جو تھی اس کمزوری کی تلافی ہو گئی ہو، تو ایسی حدیثیں چونکہ ضعیف سے نکل کر حسن لغیری کی کیٹیگری میں پہنچ جائیں گے، تو اس لیے جو ہے ان احادیث کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ علماء کے اپنے ڈفرینٹ اپروچز ہیں جو کہ احادیث ضعیفہ کے حوالے سے ہیں، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے، اپنے طرف سے انہوں نے تو کوشش کی ہے کہ ساری حدیثیں صحیح رکھی جائیں، لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کسی کو کلام نہ ہو کہ اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بخاری جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے، اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے اور کہا کہ اس کے اندر بھی بعض احادیث ضعیف ہیں، اب وہ ضعیف سند کے لحاظ سے ہوں یا متن کے لحاظ سے ہوں۔ اس کی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں یہاں پر، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک روایت ہے، کتاب الوحی میں، کتاب الوحی میں روایت کیا آتی ہے؟ روایت یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے پورا تیار کر لیا تھا کہ اچانک جبریل امین آیا اور انہوں نے آ کر کے حضور کو روک دیا۔
یہ جو روایت ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سند کے لحاظ سے کتنی بھی مضبوط ہو، لیکن مقام نبوت کے یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خودکشی کوئی کیوں کرے گا جس کو اپنی نبوت کا یقین نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو کیا معاذ اللہ رب العالمین حضور کو اپنی نبوت کا یقین نہیں تھا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک کنفرم بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سند اگرچہ اس کی بالکل صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑی اس کے اندر ہو گئی ہے، یا تو روایت کے بیان میں ہو گئی ہے، یا ان راویوں میں سے کسی جو راوی ہیں صحیح تو ہیں لیکن حدیث کے بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ ان سے خطا ہو گئی۔ تو اس کی بنیاد پر جو ہے علماء نے اس حصے کو، بخاری کی روایت کے اس حصے کو قبول نہیں کیا عمومی طور پر، اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس کی تعبیر بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بنانے کی اور سمجھانے کی کوشش کیا ہے، چونکہ بڑے امام ہیں وہ تو سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن عموماً علماء نے اس حصے کو ان کے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک گناہ کبیرہ کا ارادہ کر لینا، پکا ارادہ کر لینا، خودکشی گناہ کبیرہ ہے، اس کا پکا ارادہ کر لینا یہ بھی ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء سے نبوت کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد جو ہے قصداً گناہ کا ارادہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ عصمت ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ تو اس لیے علماء، تو اب یہ ہے سند تو بالکل صحیح ہے اس لیے، لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود متن پہ کلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا دوسری ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ، میں نے جو ذکر کیا کہ حدیث کی تدوین اور فقہ کی جو تدوین ہے وہ تقریباً پیرالل چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس زمانے میں یہ ہمارے فقہائے مجتہدین سفیان بن عیینہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، یہ حضرات وہ حضرات ہیں کہ جن کے زمانے میں یہ حضرات ان حضرات کے زمانے تک ایک طرف ابھی کتابوں کی حدیث کی کتابوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی فقہ و فتاویٰ کا ایک سلسلہ پورا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور راویوں پر جو کلام ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کا جو عہد ہے وہ تو بالکل سیف ہے، امام ابو حنیفہ وغیرہ ہیں یا سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری وغیرہ، امام مالک کا جو زمانہ ہے یہ صحابہ کے زمانے سے بالکل قریب ہے۔ اور تابعین میں بھی سینئر تابعین ہیں سے ان کی ملاقات ہے، خود تو جونیئر تابعین میں سے ہے امام ابو حنیفہ، لیکن جو ہے امام مالک تابعین میں سے ہیں بھی، ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے صحابہ سے، حالانکہ ہم زمانہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہو پائی کسی صحابی سے۔ امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہو گئی چونکہ آپ کوفہ میں تھے، کوفہ سینٹر تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس زمانے میں صحابہ کا زمانہ بالکل قریب ہے، تو اس وقت جو ان تک جو فقہی مسائل پہنچ رہے ہیں نا وہ سینہ بسینہ پہنچ رہے ہیں، یعنی تبارز کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر ان لوگوں کے ہاں اگر ان کا کوئی مسئلہ، انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور انہوں نے کوئی حدیث بیان کی، اب وہ حدیث ہم ڈھونڈ رہے ہیں کس میں؟ بخاری میں، ہم وہ حدیث ہم ڈھونڈ رہے ہیں ترمذی میں یا ابن ماجہ میں، اور اس میں وہ حدیث پتہ چلا کہ وہ حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ تو اس کے ذوق سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیوں کہ ان کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں تھوڑی راوی کا ذوق پیدا ہوا تھا، راوی کا ذوق تو بعد کا ہے، تو راوی کے بعد والے کا ذوق ان کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ بعد والے کا ذوق ان کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ دوسری چیز یہ کہ بسا اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے، بالاتفاق علماء کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، اس کے باوجود مجتہدین اپنے اجتہاد سے اس حدیث کو عمل کے لیے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمل کے لیے ان کا لے لینا یہ خود اپنے آپ میں ایک اصول مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد کسی حدیث کو لے لیتا ہے، قطعیت کے ساتھ لے لیتا ہے، زور کے ساتھ لے لیتا ہے، تو یہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث اس کے نزدیک کم سے کم صحیح ہے، یعنی قابل عمل ہے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو محدث ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور آخر گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات بتا دوں کہ کتنے احادیث احکام کے لیے کتنی حدیثوں کا علم ضروری ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ 500 حدیث بس، احادیث احکام میں 500 حدیث کا علم اگر ہے تو آپ مسائل کو اچھی طرح سے اگر غور و فکر کر کے مختلف ابواب کی حدیثیں آپ کو یاد ہیں تو آپ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن 500 والی بات کو زیادہ تر لوگوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا گیا کہ 1000 سے زائد، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں نے کہا تو 3000، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ حدیثوں کی ضرورت احادیث احکام میں نہیں پڑتی ہے۔ تو کہ امام ابو حنیفہ وہ 1000 حدیث بھی نہیں جانتے تھے اور 3000 حدیث بھی نہیں جانتے تھے، یا امام شافعی جو ہے 3000 حدیثیں بھی ان کو یاد نہیں رہی ہوں، یہ سب حفاظ حدیث تھے اپنے زمانے کے، اور ان لوگوں کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ سینئر تابعین سے تھا یا بعض صحابہ سے ان کی ملاقاتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں آیات احکام کتنی ہیں؟ آیات احکام بالاتفاق 500 ہے، یعنی قرآن میں 500 آیات سے ہی ڈائریکٹ حلال و حرام کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، باقی جو ہے وہ قصے ہیں، واقعات ہیں، نصیحتیں ہیں، اگرچہ ان سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ان کا تعلق احکام سے نہیں ہے۔
تو ایسے ہی احادیث میں جو پورا جو ذخیرہ ہے لاکھوں لاکھ کا ذخیرہ جو ہے، تو یہ ذخیرہ لاکھوں لاکھ کا ایسا نہیں کہ سب اسی سے متعلق احکام سے متعلق ہے، اس میں کچھ قصص ہیں، کچھ مناقب ہیں، کچھ تفسیر ہیں، ٹھیک ہے، کچھ زہد کی چیزیں ہیں، کچھ رقائق کی چیزیں ہیں، تو مختلف جو چیپٹرز ہیں وہ سارے چیپٹر سے متعلق یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک میں نے جو ایک سرسری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے محدثین کا جو اپروچ ہوتا ہے اور فقہا کا جو اپروچ ہوتا ہے اس حوالے سے میں نے رکھی ہے، اور اس کی بیسکس کو بہت ہی شارٹ میں، یعنی میں اس کو میں انٹروڈکٹری بھی نہیں کہہ سکتا ایکچولی، میں یہ انٹروڈکٹری بھی نہیں ہے، اتنی دیر میں جو گفتگو ہم نے کی ہے یہ انٹروڈکٹری اسپیچ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے آپ کو ایک اندازہ لگا ہوگا کہ ہمارے محدثین کی محنتیں کیسی تھیں اور ان لوگوں نے احادیث رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کیسی محنت کی، بعد کے زمانے میں جو ہے جو چین سے روایتیں آ رہی ہیں تو ان کو محفوظ رکھا جائے، اس میں بعد میں کچھ مکسنگ نہ ہو جائے، چونکہ بعد میں جب فتنے پیدا ہوئے نا، فرقے جو پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، مثلا شیعہ تھے جو ہے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور اہل بیت کے کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تھے، انہوں نے جو ہے علی کی فضیلت میں حدیثیں گڑھنا شروع کیا، حضرت معاویہ کی برائی میں حدیثیں گڑھنا شروع کیا، اور ایسی جو ہے ایک گروہ وہ تھا جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، ان لوگوں نے علی کی مذمت میں حدیثیں گڑھنا شروع کیا، اور جو ہے حضرت معاویہ کی فضیلت میں حدیث کو جو ہے انہوں نے فضیلت میں حدیث کو گڑھنا شروع کیا۔ تو جو ڈفرینٹ فرقے تھے نا، جو فرقے سامنے آئے ہیں نا، ان فرقوں نے حدیث کو مطلب ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حدیث سے دین کی حفاظت ہونی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کر دیا جنہوں نے شب و روز اپنے اس راستے میں لگا دیے اور اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی، انہوں نے پوری جد جہد اس میں لگا دیا اور انہوں نے احادیث کی جو صحیح تھی ان کو الگ کر دیا، ضعیف تھی ان کو الگ کر دیا، اور اس کے جو ڈفرینٹ لیولز تھے اس کو بیان کیا انہوں نے، تاکہ بعد والوں کے لیے جب نئے مسائل پیدا ہوں تو ان مسائل میں جب اثر نو غور و فکر کریں تو ان کے لیے راہیں آسان ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ دین کے مسائل کو وہ نکال سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ائمہ محدثین کی قبروں پر رحمت نور کی بارش فرمائے، تمام فقہاء و محدثین کی ارواح کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کا فیض ہم سب پر جاری فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔